السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیب اقبال اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہیب اقبال آفیشیل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ذیشان حیدر۔ سر، یہ سعودی عرب کا دورہ رہا ہے، آرمی چیف کا، وزیر اعظم کا، فیملی کے ساتھ جو ہے وزراء کے ساتھ وہ گئے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک سے کیسے برف جو ہے وہ پگھل گئی ہے؟ پاکستان کی سائڈ سے پگھلی ہے، سعودی عرب کی سائڈ سے پگھلی ہے؟ یہ کیسے جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ آئس بریک ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے؟ تھینک یو فار انوائٹنگ آن یور شو صہیب. دا تھنگ از دیٹ کہ آپ کو میں ایک سمپل اگزامپل دے دوں کہ دنیا کے اندر، دنیا میں کہیں پہ بھی دو اشخاص کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کوئی ریلیشن ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی گیو اینڈ ٹیک ضرور ہوتی ہے. میں اگزامپل دیتا ہوں. مثلا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کو پیسے چاہیے، آپ کو علاج چاہیے. وکیل کے پاس وہ جائیں گے، آپ کو مشورہ چاہیے، اس کو پیسے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ نے کسی بھی انسان کے ساتھ اگر کسی قسم کا تعلق قائم کرنا ہے تو کچھ چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے، کچھ چیز اس کو چاہیے ہوتی ہے، اور جو کچھ آپ کے پاس ہو اس کو چاہیے، تو اور جو اس کو چاہیے آپ کے پاس ہے، تو تب ہی وہ رشتہ قائم ہو سکتا ہے. اور اگر ایسا ہو جائے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مطلب دوستی دیکھ لیجیے، دوستی کے اندر آپ سمپل یہی ہوتی ہے نا، کوئی کسی کو آپ کا وقت چاہیے ہوتا ہے، آپ کو اس کا وقت چاہیے ہوتا ہے، آپ کو دوست چاہیے ہوتا ہے، اس کو بھی دوست چاہیے ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ضروریات پوری کر لیتے ہیں اور وہ آپ ایک ریلیشن بن جاتا ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص آدم بیزار ہو اور اب دوست کسی کی کمپنی نہ چاہتا ہو، دوسرا چاہتا ہو اور پھر وہ دوستی ہو جائے. ممکن نہیں ہے، وہ نہیں رہ چل سکے گی. تو کمنگ، یہ میں نے آپ کو لاجک دیا کہ یہ ضروریات ضروری ہوتی ہیں کسی بھی ریلیشن. کسی کو آپ ملکی لیول پہ لے جائیں اور گلوبل لیول پہ لے جائیں، اگر سعودیہ کو کچھ آپ سے چاہیے اور آپ کو سعودیہ سے کچھ چاہیے، دونوں کو اگر ایک دوسرے سے چاہیے تو تب آپ کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے. اور جتنی شدت سے چاہیے ہوتا ہے، یہ اب اگلی سٹیج میں آپ بتا رہا ہوں، جتنی شدت سے چاہیے ہوتا ہے اتنے تعلقات اچھے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، کسی ایک شخص سے آپ کو کوئی کام ہو تو آپ کو اس کام کو صرف وہی شخص کر سکتا ہو، تو آپ بہت شدت سے اس شخص سے جڑ جاتے ہیں. اور جیسا کہ میں آپ سے ایگزامپل دے رہا تھا کہ اگر آپ کا کام کسی شخص سے ہو اور وہ کام صرف وہ شخص کر رہا ہو تو آپ کی وہ ضرورت بن جاتا ہے اور آپ بہت شدت سے اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح اگر جس شخص سے آپ منسلک ہوئے ہیں اس کو کسی چیز کی ضرورت آپ سے ہے اور وہ کام صرف آپ کر سکتے ہیں، یا آپ سے وہ چیز آپ ہی وہ چیز مہیا کر سکتے ہیں جس کو اس کو ضرورت ہے، وہ بھی بہت شدت سے آپ سے جڑ جاتا ہے. تو اس طریقے سے آپ کا ریلیشن شپ، دوستی کا، فرینڈ شپ کا، وٹ ایور جو بھی نام دے دیا جائے، وہ مضبوط ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے سوال کیا تھا، کمنگ بیک ٹو یور اوریجنل کوسچن، کہ سعودیہ کی برف پگھلی اور اب گرم جوشی کا مطلب ایک ہی ہے کہ ان کو کچھ آپ سے چاہیے بہت شدت سے اور آپ کو ان سے چاہیے بہت شدت سے. کم از کم ہمیں کیا چاہیے اس بارے میں تو کوئی مشکل راکٹ سائنس نہیں ہے. پاکستان کو اس وقت اکنامک بہت زیادہ پرابلم ہے. آپ کا بجٹ بھی اس بار جو ہے پورا کرنا، ڈیفیسٹ اس کا بہت بڑا ایک معجزہ ہی ہوگا جو جس طریقے سے اس کو کیا جائے گا. اور لینڈنگ اتنی زیادہ لی جا چکی ہے. آسان الفاظ میں یہی ہے کہ پیسے کی شدت سے پاکستان کو ضرورت ہے. شدت بھی لفظ جو ہے سمجھے، اس سے بھی کوئی اسٹرانگ ورڈ ہو تو وہ آپ یوز کیجیے. سعودیہ کے پاس پیسہ ہے، آپ کو پیسہ چاہیے. اب سعودیہ کو کیا چاہیے، سوال یہاں پر ہے. اور اس پہ پچھلی بار انہوں نے یمن کی جنگ کے لیے آپ سے فوجیں مانگی، آپ نے پارلیمنٹ میں لے گئے، میاں صاحب کا غالباً دور تھا اس وقت، میاں صاحب آپ کی پارلیمنٹ نے اس پہ انکار کر دیا، وہ ناراض ہو گئے. یہ صورتحال تھی. اب اگر وہ آپ سے منسلک ہو رہے ہیں تو آپ ان کو ہیلپ دینے جا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے. ابھی تک کوئی خبر سامنے کھل کر تو آتی نہیں ہے، نہ آئی ہے. تو بظاہر ایسا تجزیہ کر سکتے ہیں جی، خبر تو آپ کو پتا ہے کہ اپنے وقت پہ آئے گی اور جیسے آئے گی یا نہیں آئے گی کوئی اس کی گارنٹی بھی نہیں ہے. ایسے لیکن لاجک یہی ہے، منطق یہی ہے کہ ان کو آپ سے پیسہ تو چاہیے نہیں، اور نہ ہی وہ آپ کے کیرزمیٹک خان صاحب کے کوئی فین ہے کرکٹ کے، وہ شاید کرکٹ بھی نہ دیکھتے ہوں. وہ سعودیہ میں تو کو پتا کرکٹ تو ان کی کرکٹ ٹیم ہی نہیں ہے، کرکٹ ٹیم تک نہیں ہے، نہ ہی محمد بن سلمان کا کوئی کرکٹ کے ساتھ دلچسپی کے بارے میں کوئی خبر میڈیا میں آئی ہے. تو وہ کم از کم وہ کرکٹ کے ٹپس لینے کے لیے تو انہوں نے نہیں بلایا ہوگا ان کو. تو ان کو ڈیفینیٹلی گین جو ان کی شدت سے ضرورت ہے اس وقت ان کو ہے، جو ہے عام آپ کے پرسنل کی ضرورت ہے، آپ کی افواج کی ضرورت ہے، اور جس کو آپ نے پہلے انکار کر چکے تھے. اب شاید اگر آپ کو ان کو اچھا، اب اس کا ایک تھوڑا سا اور تجزیہ کر لیں. جو کہتے ہیں جی کہ ہماری فوجیں جائے گی ان کی حفاظت کے لیے جو مقامات، حفاظت کس سے؟ سوال یہاں بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، جو حفاظت کی جا رہی ہے وہ یمنیوں سے. سر وہ یمن میں
حوثی باغیوں سے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے وہ بارڈر کلیش چل رہا ہے نا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہوتی جو باغی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے غریب مسلمان ملک، عرب کا سب سے غریب مسلمان ملک کون سا ہے؟ وہ یمن، سب سے غریب. یمن. اور سب سے امیر ملک میں 2-3 نمبر میں آتا ہے آپ کا سعودیہ. یعنی امیر ترین کی غریب ترین سے جنگ، یہ کوئی بنتی نہیں. آپ دیکھیں نا، جب بندہ اتنا طاقتور ہوتا ہے، اتنا وہ جب کسی غریب آدمی سے جھگڑ پڑتا ہے تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ یار کوئی اپنا ہی خیال کر. ٹھیک ہے، آپ اپنے جیسے اپنے برابر کے بندے سے لڑو نا. تو خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو گئی کہ اب وہ جو اسی ہے وہ بھی مسلمان ہے. انہوں نے خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان جو ہے آپ کی جو مقدس مقامات کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. پاسبل ہی نہیں ہے کہ کلمہ گو اور خانہ کعبہ یا مدینہ منورہ کو اس سے کوئی خطرہ ہو کسی مسلمان سے. یہ بات عقل کی بات مجھے نہیں لگتی. ہاں ایک تو یہ آرگومنٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ کہتے جی کہ ہم یمن میں آپ کے لیے نہیں جائیں گے، یا وہ آپ کی فورسز جو ہیں یمن میں نہیں جائیں گی، ٹھیک ہے، تو سعودیہ میں آپ کی جو فوج ہے اس کی جگہ اپنی پاکستانی فوج آ جاتی ہے. اور پاکستان اور جو اچھا سر، آپ کا جو تجزیہ یہ ہے کہ یہ فوج بھیجیں گے. سر ہماری تو قومی اسمبلی نے اس حوالے سے جو ہے وہ ریزولوشن پاس کیا کہ ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، تو پھر یہ کس طرح مینیج ہوگا؟ جی ریزولوشن ہے تو اب دیکھ لیں. اب تو موسم آرڈیننسز کے موسم کے اندر پارلیمنٹ کی کیا عزت یا اس کی کیا ویلیو. ابھی تازہ جو آرڈیننس آیا ہے الیکشن ریفارمز کا تو 6 مہینے کے لیے ویلڈ ہوتا ہے. تو کیا اس کا یہ مقصد ہے اگلے 6 مہینے میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں کہ 6 مہینے میں الیکشن کروانے؟ آرڈیننس ویلڈ ہوگا جب تک کہ آرڈیننس اسٹرائک ڈاؤن نہیں ہو جاتا سپریم کورٹ سے. نمبر 1 جس کے چانسز ہیں، میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ اسٹرائک ڈاؤن ہونے کے اس کی ریزن یہ ہے کہ پیچھے وہ قاضی صاحب اور مختلف جو دیکھیں کوئی توہین عدالت نہیں کرنا چاہتا میں، لیکن جو سمجھے کہ جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ عدالت سے کوئی خاص ریلیف موجودہ گورنمنٹ کو اب نہیں مل رہا، نہ ہی نیب سے مل رہا ہے. یہ 2 چیزیں آپ غور کیجئے گا، نیب اور عدالتوں سے موجودہ حکومت کو کوئی اچھی خبر نہیں مل رہی. تو آرڈیننس بھی جو ہے اس کے جو ہے نا کراس ہیئر کے اندر آ سکتا ہے. اور اگر نہیں آتا، دیکھیں ان کی پلاننگ تو یہی ہوگی نا کہ بھئی وہ آرڈیننس انٹیکٹ رہے، الیکشن ہو جائے، اس کے بعد وہ جو ڈیجیٹل مشینیں ہیں. اچھا سر ٹھیک. اچھا سر، یہ آرڈیننس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آرڈیننس سے جو ہے وہ ادھر جو ہے سعودی عرب میرے خیال سے آرڈیننس کو ملک کی اندرونی ہم کسی اور جگہ ابھی ہم جو پیورلی ہم فوکس رکھتے ہیں اس پہ جو سعودیہ والے پہ، ٹھیک ہے، اس کو پھر ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے تاکہ پھر ہمارا ویور جو ہے وہ کہے گا جی کہ جاتے جاتے پشاور کے کوئٹہ پہنچ گئے. تو ان کے ابھی جو فوکس جو ہے وہ اسی پہ رکھتے ہیں کہ سعودیہ کے ساتھ جو ہے ہمارا ان کو ہم سے جو ہے نا وہ مین پاور چاہیے اور ہمیں ان کو فوج چاہیے. سیدھا سا بحرین میں ہم دیتے رہے ہیں. اب کیا وہاں پر ہونے جا رہا ہے، اب اس کو کتنا اور کوئی لاجیکل جو ریزن اس وقت نظر نہیں آتا. ہاں اب ہم دینے کے لیے کیوں تیار ہو گئے ہیں؟ جو پہلے دینے کے لیے تیار، پہلے ہماری اکانومی اسٹرانگ تھی، اتنی تھی کہ ہم کھڑے ہو سکتے تھے، شاید اسی لیے ہم نے انکار کیا. اب ہماری حالت اتنی بری ہو چکی ہے کہ ہمیں کوئی بھی کہیں سے بھی کوئی ملک کو چلانے کے لیے کوئی فنڈنگ چاہیے، کوئی دینے کی ہمیں آثار نظر آتے ہیں جس سے ہمارا 6 مہینے اور چل جائے معاملہ، تو ہم وہ شاید کرنے کو، لیکن یہ اچھا نہیں ہوگا جی. اب بات یہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے جمہوری ملک ہے اور یہاں پارلیمنٹ میں آنی چاہیے بات. پہلے ریزولوشن آ چکی ہے تو اب پھر اگر ایسا کرنے جا رہے ہیں تو اس کو لے کر آئیں اور یہاں پر پارلیمنٹ میں رکھیں اور پھر اس کے بعد اس پہ بحث ہو. اور اگر واقعی ہمارے ملک کی مجبوری اور پارلیمنٹ اگری کرتی ہے تو ضرور فوجیں بھیجیں. اس میں کوئی دیکھیے جب آپ کا فیصلہ اگر ہو جاتا ہے پارلیمنٹ کے تھرو، پارلیمنٹ سپریم ہے، عوام کی آواز اگر عوام سمجھتی ہے کہ ہمیں یمن میں ہماری فوجوں نے جا کے لڑنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر کیا حرج ہے. اگر ہماری عوام کا فیصلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے فلانے ملک کے ساتھ تعلقات اس طرح کے رکھنے ہیں کہ ان کی جنگیں لڑنی ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں، جو کہ فی الحال اس وقت جو ہے لمحہ موجود تک یہی سٹانس ہے آخری ریزولوشن کے مطابق کہ ہم نے یمن کی جنگ کا حصہ نہیں بننا، تو پھر وہ کرنا عوام کے مینڈیٹ کی مخالفت اور چوری ہے. اور اس کے ساتھ ایک لفظ غیر پارلیمانی ورڈ اور ورڈ آ نہیں رہا میرے ذہن میں، 2 نمبری کا ورڈ کہہ سکتے ہیں نہیں کہنا چاہیے، ہمیں ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. انفارچونیٹلی جو ہمارے اب نئے جو الفاظ کا جو چناؤ ہے
اچھا نہیں ہو رہا ذرائع ابلاغ میں، ہمیں اتنا حصہ نہیں ڈالنا چاہیے اس میں. تو بہرحال یہ مناسب نہیں ہے، عوام کی منگوں کے خلاف ہے، اور اس طرح کا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے پارلیمنٹ کا روٹ لینا چاہیے. جی بہت شکریہ جی ناظرین، ہمارے ساتھ سے ذیشان حیدر صاحب موجود تھے. اگر آپ کو ہمارا ولاگ انالیسز اچھا لگے تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو لائک کر دیجیے گا، ویڈیو دوستوں سے شیئر کر دیجیے گا. شکریہ.